अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ की प्रेस टॉक देखी, बड़ी खुशी हुई। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो आप कह लें कि जो इरादा है, जो मामलात हैं, जो बात हैं, बिल्कुल वो वाज़ेह हुई कि उन्होंने जो अपनी नशिस्त है वो मरीम नवाज शरीफ के सुपुर्द कर दी है। इसको देखने की एक नज़र होती है, वो हमारे सामने है, बिल्कुल वाज़ेह है। जबकि उनकी पूरी जो सपोर्ट है वो इस वक्त में वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी बिल्कुल हाजिर है। और मरीम नवाज शरीफ में बिलखसूस अगर आप देखेंगे तो बड़ी बुर्दबारी और बड़ा तहम्मुल नज़र आता है। उनका लबो लहजा वो उस तरह का है जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का स्टार्टिंग में था। जिन लोगों ने 1985 का 1990 का दौर देखा है तो वो ये बता सकते हैं कि 1988 में कैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बात किया करते थे, चलते थे, और उनके इरादे क्या हुआ करते थे, और वो क्या नताइज दिया करते थे कि बातें कम, अमली तौर पे काम ज़्यादा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कोई शक नहीं कि इस जो जदीद तरीन पाकिस्तान है, बेहतरीन पाकिस्तान है, उसमें उसके जो मेमार हैं, जो क़यादत की है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने की है, और उसमें जो अमली तौर पे काम किया वो भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया है। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि 3 दफ़ा पाकिस्तान की अवाम ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को खिदमत के लिए मुंतखब किया, और पाकिस्तान को दो दफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान को बहुत बड़े बहरान से निकालने के लिए मुंतखब किया। लेकिन जो बहरान में डालते थे वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का रास्ता जो ना छोड़ देते थे कि चलो ठीक है ये आ जाए। लेकिन वो जैसे ही आते थे तो उनको पूरा यकीन होता था कि ये शख्स पाकिस्तान को बहरान से बाहर निकाल लेगा, और फिर हम जो ना लूट मार शुरू करेंगे। ये जो लोग कहते हैं तजर्बा करने आ जाते हैं, कोई तजर्बा नहीं होता, सब बिलीनर होके जाते हैं। ये एक फसादी टोला है और ये एक माइंडसेट है, उसका अब कोशिश की गई है। मैं उसमें बिल्कुल कहता हूँ, वजाहत के साथ कहता हूँ कि मैंने हमेशा शहबाज शरीफ साहब की मुखालफत की कि उनको शौक़ वजारत उज़्मा चढ़ी हुई थी, लेकिन आने के बाद जो उन्होंने किया, मैं वाकई ये कहता हूँ कि इस वक्त में पता है कि जो भी आर्मी चीफ आएगा वो 10 साल के लिए आएगा, और जो बेशतर जो है ना, जो ऑफिसर्स हैं, उनको ये पता होगा कि हमने मैक्सिमम जो हमारी जो जगह है ना वो लेफ्टिनेंट जनरल की बनती है, हम इसके आगे नहीं जाएंगे। तो वो उसी चीज़ को टारगेट करके चलेंगे। ये बहुत बड़ी सियासी हिकमत अमली होती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वगरना हमने ये देखा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर हो या और दौर हो, जैसे ही 3 साल मुकम्मल होते थे आर्मी चीफ के तो 2 साल तो वो काम करता था। आखिरी 1 साल के अंदर एक अर्थक्वेक शुरू हो जाता था पाकिस्तान में से, जो नज़र ही नहीं आता था, और वो तूफान टलता था उस वक्त जब वो एक्सटेंशन ले लेता था। तो ये बदकिस्मती थी पाकिस्तान की। और फिर वो उस हविस के अंदर हमने ये देखा कि जनरल मुशर्रफ साहब आ गए, चढ़ गए, 5 नौकाती 7 नौकाती झंडा लेके आ गए कि भाई तुम आर्मी चीफ हो और तुम्हारा तैयारा हुआ हो रहा था, तुम इक़्तिदार पे कब्जा करके कहते हो मेरे पास 7 नौकाती झंडा। अजीब ही किस्म की जो उनसियाँ ना इनके फ़लसफ़े होते हैं। और फिर इनको गद्दारी के तमगे भी नहीं लगाने दिए जाते। आज भी जो है ना ये बहुत बड़ा मसला है, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज वजाहत से कहा कि उनका एहतसाब होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अगर आप छोड़ते रहेंगे तो ये सब कुछ होगा। तो बहरहाल मुस्तकबिल की सियासत बिल्कुल वाज़ेह है, बता रही है कि काम काम और काम और बस काम। और ये जो असम्बली हैं ये लेजिस्लेशन के लिए हैं, कानून साजियों के लिए हैं। इसके अंदर प्लानिंग होनी चाहिए, और जो काम करे वो नीचे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो करें, और फिर उसके एक ख़ास टाइम के बाद फौरी तौर पे नहीं बनता। क्योंकि ये मसला होता है पाकिस्तान के अंदर कि अब आइनी कोर्ट और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी इसलिए बनाई गई कि काजी फाइज ईसा साहब जो मेरे फेवरेट हैं, मोस्ट फेवरेट है, उनसे एक गलती हुई है। उन्होंने इलेक्शन का किस्सा उठा लिया, नहीं उठाना चाहिए था। उनको ये फाइल ही नहीं उठानी चाहिए थी। वो कहते हैं ये हुकूमत का काम है, वो जाने, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपने जो है इदारे को मैं दुरुस्त करूंगा। वो जैसे ही इलेक्शन के काम में पड़े, और उन्होंने बड़ी खुलूस नीयत के साथ बड़ी कोशिश की, लेकिन उनको नहीं पता था कि किस शैतान इब्लीस से जो ना उसके पैरोकारों से जो ना ये पीटीआई यानी कि इमरान खान, उससे वास्ता पड़ा हुआ। उन्होंने खूब गंदा किया।
قاضی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ بالکل اپنے ادارے کے لیے کام کرتے اور بہترین طریقے سے اپنے سرو کر کے نکل جاتے، تو یہ گند نہ پڑتا، اور کوئی دوسرا بھی کرتا نا تو یہ بہت ہی بڑی یعنی کہ زیادتی ہو جاتی۔ حالانکہ میاں محمد نواز شریف کا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ جب 2022 میں حکومت لی تھی تو فوری طور پہ اسمبلی توڑ دیتے، کچھ بھی نہیں ہونا تھا، یہ ساری خیالی باتیں یہ باجوہ ڈاکٹرائن لے کر بیٹھ گئی۔ اس وقت میں باجوہ ڈاکٹرائن اور فیض نیٹ ورک اتنا کمزور ہو گیا ہوا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، نیچے سے ان کو جو ہے نا ان کا ڈپارٹمنٹ کچھ نہ کرنے دیتا۔ لیکن اب کیا کہیں، بہت ساری چیزوں کی شہباز شریف صاحب کو خبر تھی، بہت ساریوں کی نہیں تھی، اور بہت ساروں کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو آج بھی خبر نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ میں چلیں مطلب اس پہ بات ہو گئی، اب اس پہ آگے زیادہ فلسفہ جاڑیں گے تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ میں آپ کو جو ہے نا دوسرا جو میرا مین جو ٹاپک تھا جس کے بارے میں معلومات لی افغانستان کی صورتحال کے بارے میں، وہ میں بتاؤں گا کہ افغانستان میں کیا سٹرائکس پاکستان کی طرف سے کی گئی ہیں۔ آئی ایس پی آر نے کچھ ہاں اور کچھ نہ کی، اور کہا کہ ہم ہر ایک چیز کو اپنے زاویے سے دیکھیں گے، ہم ہر چیز کا جو ہے نا جواب دیں گے، لیکن اس سٹرائکس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ آپ 15-20 دن پہلے کے میرے ولاگز دیکھیں، میں نے اس کے اندر یہ آپ کو وضاحت کے ساتھ بتائی ہے کہ جو بارڈر کو کنٹرول کر لیا ہے نا، اور مزید ایک ایک دن یعنی کہ بہتری سے بہتری آتی جا رہی ہے، اور اس کو کلوز کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ صرف انگور یا انار یا دیگر چیزیں نہیں آتی ہیں، اس کے ساتھ پاؤڈر بھی آتا ہے، اسلحہ بھی آتا ہے، افغانستان سے بہت مسائل آتے ہیں، پھر یعنی کہ ٹیررزم جو ہے نا یہ سارا وہ ہوتا ہے، اور پھر ڈالر بڑی مقدار میں پاکستان سے افغانستان سے مغل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے راستے پاکٹس کافی سارے ہیں، لیکن جب ایک مجموعی طور پہ چیز رک رہی ہوتی ہے نا تو بہت ساری چیزوں کو بریک رکھ لی ہوتی ہے، اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا پھر نظر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کے آگے بتاتا ہوں کہ کیا پاسبلٹی ہیں، کچھ اطلاعات ہیں، کچھ آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر اندازے ہیں، میرے نہیں، جہاں سے میں نے معلومات لی یا جہاں پہ گپ شپ تھی۔ بہت پاسبلٹی ہے یہ وہی بات ہو جو کہ میں نے آج سے 10-15-20 دن کے ولاگز ہیں ان کے اندر بتائی، کہ افغانیوں کو وہاں پہ پیسے دو، ان سے اپنا کام کروا لو۔ جیسے کہ ان طالبان کے نام پہ جو ایک رجیم ہے، ان کو انڈیا آج دیوی ماتا کی پوجا کرنے والے، رام لکشمن کی پوجا کرنے والے، میں رام لکشمن کی پوجا کرنے کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن جو ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے تھے آج یہ ان کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ ہر ایک کا اپنا عقیدہ احترام کرنا چاہیے، سب کچھ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ دوستی، اور جو مسلمان ہیں اور جو آپ کے محسن ہیں ان کے اوپر آپ اٹیک کیے ہوئے ہیں۔ یہ اس رجیم کا جو ہے نا یہ خاصا ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب یہ ہوا کیا، یہ سٹرائکس کیا ہوئی، ممکنہ طور پہ یہ افغانستان کے اندر سے ہی کچھ ایسا آپریٹ کروایا جا رہا ہو۔ ہاں، یہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسی ہیں انہوں نے مدد کر دی ہو، انہوں نے وہ چیزیں دے دی ہوں جس سے سٹرائک کی جا سکتی ہو، اس میں انہوں نے انٹیلیجنس شیئر کر دی ہو، اس میں انہوں نے جو سیٹلائٹ کا نظام ہے اس کے تھرو جو ہے نا بہت ساری چیزیں دے دی ہوں، اور یہ ہوا افغانستان کے اندر سے ہوا ہو، کیونکہ میں اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ مور دین 1 ڈزن گروپس ہیں، یعنی کہ یہ تقریباً، اب چلیں ایگزیکٹلی فگر بتانا اس میں بھی 2-4 کا فرق آ جاتا ہے، جو طالبان رجیم کے خلاف ہے بہت زیادہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ صرف اور صرف کرپشن اور لوٹ مار اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور بدحال کیا ہوا ہے افغانستان کی عوام کو، اور بس ان کے پاس ڈنڈا ہے، زور ہے، اور ایک انتہائی منافقانہ قسم کا جنزانہ ان کا ماحول ہے۔ تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے، یہ ٹک ٹاکرز بنے ہوئے ہیں، کوئی وزیر جو ہے نا آٹے کی بوری لے کے جا رہا ہے، کوئی کسی کی ریڑھی پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کو ٹک ٹاکر جو ہے نا اس کی فلمیں بنا رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے، تو یہ اداکار ہے۔ تو بہرحال افسوس کی بات ہے، ان اداکاروں کے اوپر جو ہے نا پاکستان کی بڑی وہ ہے خواہش تھی کہ یہ آئیں، ویلکم کریں، یہ طریقے سے رہیں، ان کو حکومت کرنے میں مدد کریں۔ یہ حکومت نہیں کر رہے بلکہ یہ اپنے لوٹ مار کے پروگرام کو گرم رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی سوچ جو ہے وہ بہت شدت پسندانہ ہے، اور یہ انتہائی آپ کہہ لیں کہ منافق ٹائپ کے سے لوگ ہیں۔
تو یہ اندر سے ہی کچھ ایسا ہو رہا ہے پاکستان کی، میرا خیال ہے یا ہم سب کا خیال ہے کہ مدد جو ان سے نہ دی گئی ہے، بلکہ کچھ ایسا ٹھکانہ بنا دیا گیا، کچھ ایسے ایریاز بنا دیے گئے ہیں جہاں سے یہ سب کچھ اب آپریٹ ہو رہا ہے. تو پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں ہے. اس میں ڈرونز بھی ہوتے ہیں، اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو مین جو سپورٹ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے میپس کی، سیٹلائٹس کی، اور جو راستہ بتانا ہوتا ہے، جو راکٹ ہوتا ہے، میزائل ہوتا ہے اس کو. تو آج کل جنگ بالکل ایک نئی جگہ پر چلی گئی ہے. تو یہ ممکنہ طور پہ ایسا ہے کہ کچھ ہے بھی اور کچھ نہیں بھی ہے. تو یہ چیز اب بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. اس کے علاوہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. یعنی کہ اگر افغانیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوتی کہ یار افغانی عوام جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں، تو ان میں اتنی نفرت نہ پھیلائی جاتی. ایک ولاگر ہے انڈین، ان کا ولاگ ہے کابل کے اندر، تو یعنی کہ لوگ اٹھ کے نا ان کی طرف ایسے آ رہے ہیں نفرت سے، کیونکہ وہ انڈین ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستانی ہے. تو پھر وہ بتاتے ہیں نہیں نہیں میں انڈیا سے ہوں، میں انڈیا سے ہوں. کہتے ہیں اچھا آپ انڈیا سے ہو، بہت اچھے، آؤ ہم تم کو کعوہ پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں. اور پاکستانی دیکھ کے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کابل کے عوام تک جو نا کس حد تک پاکستان سے نفرت کرتے ہیں. اور پھر یہ کہیں کہ جناب، اور اچھا پھر یہ اس نفرت کے اندر پاکستان کے بچوں کے اوپر جو نا آئس کا وار کرتے ہیں، یہ ڈرگز کے یعنی کہ وار کرتے ہیں، ان کو ویپنز پہنچاتے ہیں، اور ان کے لیے ہر برائی جو نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دو تاکہ یہ نسل تباہ ہو. تو یہ ان کی جو سوچ ہے اس کے اوپر تو ابھی تک کوئی فتویٰ نہیں آیا. تو اس لیے یہ پتہ لگتا ہے کہ اب ان کا علاج یہی ہے. تو بارڈر کو سیل کرنا، تجارت بالکل ختم کر دینا، اور وہ اپنے مسئلے جو ہیں نا وہ جس طرح سے مرضی حل کریں، وہ ایران سے کریں اور راستوں سے کریں، انڈیا سے ہوائی راستہ نکالیں، جو مرضی پہ کریں، اور ان کو بھی لگ پتہ جائے گا. اور جو اطلاعات ہی پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے کتنی ہے کہ 10 لاکھ افغان فیملیوں کو انڈیا جو ہے وہ سیٹل کر رہا ہے بطور مہمان اپنے پاس. تو یہ بڑی اچھی بات ہے انڈیا کے لیے، افغانستان کے لیے. جو پاکستان میں ہیں بالخصوص، وہ ڈائریکٹلی اگر پاکستان میں مطلب افغانستان نہیں رہنا چاہتے تو انڈیا چلے جائیں. تو یہ بڑی اچھی آپشن ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.